السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 مئی 2021 ہے اور تھرسڈے کا دن ہے۔ آج ماشاءاللہ سے 23واں روزہ ہے اور ہم سورۃ الیاسین کو پڑھ رہے ہیں، اور آج سورۃ الیاسین کا چوتھا حصہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ آیت نمبر ہے 33 سے لے کر آگے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ سورہ یاسین کے مضامین جو ہیں ان کا تجزیہ کر لیجئے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 32 میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 33 سے 50 تک توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 83 تک ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ اس وقت جو ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں وہ آیت نمبر 33 سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں توحید باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو ان آیات کو جب ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ الیاسین کا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ وقال تعالی وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرین آمین یا رب العالمین۔ پچھلے 2 رکوعوں میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کی اینڈ کی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 30، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ حسرت ہے ان بندوں پر، افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی بات نہیں سنی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 33 سے لے کے 35 کے اندر کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تذکیر بھی آیات اللہ کر رہا ہے۔ تذکیر بھی آیات اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ پچھلی جو ہم نے آیات پڑھی تھی وہ تذکیر بھی ایام اللہ کہلاتی ہیں، یعنی جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جیسے یاسین شریف کے اندر ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس انسان نے، اس آدمی نے ایمان کی دعوت پیش کی تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اور وہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیسا معاف کیا اور کیسا بلند درجہ
عطا کیا، کاش کہ میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے. تو یہ بات اب ہم سے کی جا رہی ہے کہ کاش کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ جن دنیا کی رونقوں میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور اس کے لیے اور ان کے لیے ایک نشانی زمین ہے. زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں اناج اگایا، پھر یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی صلاحیت بتا رہا ہے اور ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ تمہیں غور کرنا چاہیے زمین کی طرف. اور کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ مکے والوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا جو لینڈ ہے وہ ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی بھی چیز نہیں اگتی. وادی غیر ذی زرع کہتے ہیں اس کو، کہ وہ جگہ جو ڈیزرٹ ہے اور وہاں پر کوئی چیز نہ اگتی ہے نہ بنتی ہے. آج بھی سعودی عرب کے اندر کوئی چیز اگتی نہیں ہے. باہر سے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر جگہ سے جو ہے نا رزق پہنچانا اس مکے شہر کے اندر، اور ہر طرح کا فروٹ، ہر طرح کا رزق، ہر طرح کی کھجور، ہر طرح کی چیز جو ہے وہ مکے میں موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم غور کرو مردہ زمین کی طرف کہ بالکل آب و گیا پڑی ہوئی ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں. زمین کو زندہ کیسے کر دیتے ہیں؟ کہ جب وہ اس پہ پانی پڑتا ہے تو وہی زمین جو کریک ہو رہی ہوتی ہے اور جس کے اندر موئسچر ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. وہ زمین کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ زمین میں لائف آنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ لائف آنا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں سے ہم ان کے لیے اناج اگاتے ہیں، پھر یہ لوگ اس کو کھاتے ہیں. اور ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغ لگائے ہیں اور اس میں چشمے جاری کیے ہیں تاکہ یہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سورۃ الواقعہ کے اندر اس بات کو ذرا اچھی طریقے سے ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے. سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر ہے 57 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون. یہ زمین کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے دے رہے ہیں. ایک عورت ہے، ایک بچی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک زمین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں. جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو جہاں سے چاہو ان کھیتیوں کے پاس تم جا سکتے ہو. اس کی اجازت اللہ پاک نے دی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی مثال دے رہے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. ہم نے تم کو پہلی بار بھی پیدا کیا تو تم کو دوبارہ بھی پیدا کرنے کی تصدیق، تو تم دوبارہ پیدا ہونے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ جس نطفے کو تم عورت کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس نطفے سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ جیسے زمین کو کھودتے ہو، زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو، اور اس بیج کو زمین میں پھاڑتا کون ہے؟ میں. اس زمین سے وہ بیج پھٹ کے وہ کوپل نکالنے والا کون ہے؟ میں. تو اسی طریقے سے جب ایک زمین، ایک عورت تمہیں دی جاتی ہے، جب تم اس کے اندر ایک قطرہ منی کا ٹپکاتے ہو تو اسے بچہ کون بناتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں. تو زمین کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی سے بیان کی ہے. پھر ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے تمہاری جگہ لے آئے اور تم کو ایسی صورتوں میں پیدا کیا جس کو تم جانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر یہ بات بھی بتا رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بہترین سانچے میں رکھ کر بہترین انسان کی شکل میں بنایا ہے، اور تم کو اپنی پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے کہ پہلی پیدائش کیا ہے؟ ایک گندے پانی کا نطفہ جو تمہاری ماں کے پیٹ میں ٹپکایا جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور سوال پوچھ رہا ہے، افرأیتم ما تحرسون، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو تم بوتے ہو زمین میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ تو یہ جو آیت ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت یا رب، اے اللہ تو اس کو اگاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی تیسرا سوال پوچھ رہا ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اسے اتارنے والے ہیں؟ بل انت یا رب، یہ غور کرنے کے لیے قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غور کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھا سوال پوچھتے ہیں، افرأیتم النار التی تورون، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ بل انت یا رب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، جب تم تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب تم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، تو اب تو تم ایک چیز بن چکے ہو، اور پھر جب تم مر جا رہے ہو تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تمہیں مٹی سے ہم نے پہلے پیدا کیا تھا، مٹی سے تمہاری خوراک رکھی، اور پھر مٹی میں تمہارے کو ایک بیج کی صورت میں، یعنی یہ جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو تم ایک بیکار سی شے بن جاتے ہو، اس بیج کو اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر ڈلوا دیتا ہے، قبر کے اندر ڈلوا دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی یاسین شریف میں فرما رہے ہیں کہ پھر ہم انہیں بلائیں گے اور یہ سب دوڑے چلے آئیں گے ہماری آواز کے اوپر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم وہ سارے کے سارے ہماری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ تھی سورۃ الواقعہ کی آیات جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آگے سورۃ العبس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو اور کھول رہے ہیں۔ سورۃ العبس کی آیت ہے 18، من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ عبس کی آیت میں، اللہ نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے؟ نطفے سے اس کو بنایا، پھر اس کو ایک اندازے سے اندازہ اس کا مقرر کیا، پھر اس کے لیے ہم نے راستہ آسان کر دیا، یعنی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نارمل ڈلیوری کے لیے ایک رستے کو آسان کر دیا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تکلیف ہے ایک عورت کو جو ہوتی ہے، وہ اس تکلیف کو اتنا زبردست تکلیف ہوتی ہے وہ کہ اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہی ہم اس کی اولاد اس کی گود میں ڈالتے ہیں اس کو وہ تکلیف جو ہے وہ بھول جاتی ہے، پھر ہم اس کو موت دے دیتے ہیں، پھر قبر میں دفنا دیتے ہیں، پھر جب وہ چاہے گا تو اس کو دوبارہ زندہ کر لے گا۔ یعنی یہ بیج کی جو مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ زمین میں بیج ڈالتے ہو اور درخت نکلتا ہے، پھر درخت میں پھل آتا ہے، پھل میں پھر بیج آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ انسان بھی دوبارہ سے اس مٹی سے ہم پیدا کر دیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ ہم نے اس کو جو حکم دیا ہے اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کتنا اللہ تعالیٰ یہ افسوس سے پہلے سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے، یا حسرتن علی العباد، کیا افسوس ہے ان بندوں کے حال پر کہ یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے حکم دیا اس انسان کو، اس نے کبھی اس کو مانا نہیں۔
پھر اللہ فرما رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. سورہ عبس کی آیت نمبر 24. انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. ہم نے عجیب طریقے سے پانی برسایا, پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا, پھر ہم نے اس سے اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات تمہارے لیے نکالے اور میوے اور چارہ. ہم جو آٹا کھا رہے ہیں اس کا جو بھوسا ہے وہ ہمارا جانور کھا رہا ہے. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویسٹ نہیں ہو رہی, تمہارے لیے بھی پیدا کر رہے ہیں اور تمہارے جانوروں چوپایوں کے لیے بھی اللہ پاک پیدا فرما رہا ہے. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بنایا. پھر جب وہ آئے گی کان پھاڑنے والی چنگاڑ. اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر بھی چنگاڑ کا ذکر آ رہا ہے, اور یاسین شریف والے بھی جو آدمی کو جنہوں نے قتل کر لیا تھا اور اس کی قوم کے اوپر بھی اللہ نے ایک چنگاڑ بھیجی اور وہ سارے کے سارے نافرمان جو تھے وہ مر گئے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کو آسمان سے کوئی فوج نہیں بھیجنے کی ضرورت پڑتی فرشتوں کی. اللہ تبارک و تعالی ایک آواز سے جو ہے نا ساروں کو بھوسا بنا کے رکھ دیتا ہے. پھر یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر جب وہ آئے گی کان پھاڑنے والی, اس دن آدمی بھاگے گا دور اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ہی فکر میں ہوگا جو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دی گی. اس روز بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے, ہنسی خوشیاں منا رہے ہوں گے, اور بہت سے چہرے ہوں گے جن پر گرد ہی گرد نظر آ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. یہی لوگ کافر اور بدکار ہیں. اب غور کیجئے کہ آج جو میری اور آپ کی زندگی کا محور ہے وہ کیا ہے. ہم ایک ہی طرف فوکس کیے ہوئے, زیادہ سے زیادہ کمائیں, زیادہ سے زیادہ خرچ کریں, زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے نا لگژریز ہوں, ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے ہر چیز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پہ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن آج دنیا میں تم اپنی آخرت کو, حضور نے فرمایا بڑا ہی بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. ماں باپ جو ہے وہ غلط طریقے سے اپنے بچوں کے لیے جائیداد پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. انہیں یہ نہیں پتا کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے, جن بچوں کی خاطر وہ اتنا جمع کر کے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی آخرت کو خرابی آئے گی. اور اس دن وہی بیٹا جس کے لیے وہ اپنی ساری اس نے آخرت خراب کی, وہی بیٹا اس سے بھاگے گا, وہی بیوی اس سے بھاگے گی, وہی بھائی اس سے بھاگے گا, وہی بہن اس کے لیے بھاگے گی. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں کو نبھانا ہے, مگر اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق نبھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن بہت سے چہرے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوں گے. اب واپس آ جائیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کو ہم نے زمین مردہ بنائی تمہیں نشانی دینے کے لیے. اور اس کو دیکھیے میں نے آپ کو سورہ واقعہ اور سورہ عبس کے ذریعے جو ہے وہ بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار ہماری حیثیت بتا رہا ہے کہ تم ہو کیا چیز جو میرے آگے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے غور کریے, زمین ایک ہے, پانی ایک ہے, دھوپ ایک ہے, اور جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ آم کا باغ لگا رہا ہے, اسی جگہ کیلے کا باغ لگ رہا ہے, اسی جگہ انگور ہے, اسی جگہ ڈفرینٹ قسم کے بیج ہیں, ڈفرینٹ قسم کے پھل ہیں. اور وہی ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین کو زندہ کر کے دے رہا ہے آپ کے لیے, اس آپ کے باغ میں ڈفرینٹ قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نشانی ہے کہ آپ دیکھیے جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں, ہم 7 بہن بھائی ہیں, 7 الگ ہیں, شکلوں صورتوں میں بھی, عادات میں بھی, گفتار میں بھی, خیالات میں بھی, اور اپنی جو کردار میں بھی. یعنی ہماری سب کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کلرز کو پھیلایا ہے. جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا
کہ ہم نے یہ رنگ برنگے پھل، رنگ برنگی چڑیے، رنگ برنگے آسمان، درخت اور یہ سارے جو کلرز پھیلائے ہیں، یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلائے ہیں تاکہ دنیا میں خوبصورتی آئے. ایک ہی ماں باپ کے بچے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو یہ نشانیاں ہیں جو سورۃ الیاسین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ غور کرو کہ ہم نے انگور کھجور کے باغ لگائے، اس میں چشمے جاری کر دیے. یعنی آپ دیکھیے زمین کے اندر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پانی نکال رہا ہے، اور ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہم زمین میں اگر کھودیں خاص ایک جگہ تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زمین کے اندر سے پانی پرووائڈ کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے ہیں. اور وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، زمین کی نباتات کے، اور خود ان کے لیے اور ان چیزوں کے جن کی ان کو خبر بھی نہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے پپیتے کا درخت ہے، نر ہے مادہ ہے، یہ جوڑا بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک جوڑا بنا دیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہیں جن کے جوڑے بنائے ہیں. رات کا جوڑا دن بنایا، سورج کی جوڑی چاند بنائی، دنیا کی جوڑی آخرت بنائی، اپنی جوڑی انسان بنایا. یعنی میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوڑی ہیں. کیوں؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے. تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے اس انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے اس انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. الخلق عیال اللہ، یہ پوری انسانیت میرا کنبہ ہے. اب اس میں میرے بندوں میں سے جو ناشکری کرے گا تو وہ شیطان کا کنبہ بن جائے گا. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو شیطان کے ساتھی بن جائیں گے وہ سارے خسارے میں ہیں. اور سارے کے سارے جو خسارے میں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں یہ جو غلیظ لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ مکس ہوئے میں اگر ان کو میں ہٹاتا نہ رہوں، ان کو تباہ اور برباد نہ کرتا رہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دفعہ زیرو سے شروع کروایا. آدم ثانی جو ہم کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، جس کو میں نے کل آپ کو ساری حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری بتائی، انہوں نے بد دعا کی تھی 950 سال کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اس زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں نا ان کو سب کو ختم کر دے، کیونکہ ان کی جو اولادیں آئیں گی نا وہ بھی شیطان ہوں گی، ان کی جو نسلیں آئیں گی وہ بھی ختم ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جتنے لوگ تھے اور کرپٹ لوگ تھے اللہ نے سب کو ختم کر دیا اور پھر زیرو سے سٹارٹ کیا. پھر جتنے بھی انبیاء کرام کے ہم قصے پڑھ رہے ہیں کہ جن کی پوری بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اللہ تعالیٰ ان بستیوں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، ان قوموں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے مجھے بلا دیا میں نے اسے بھلا دیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، تم میرا حصہ ہو، تم میری جوڑی ہو. اور کیا ہے آئینہ کسے کہتے ہیں؟ آئینہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کی چہرہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو کمی بیشی خرابی آپ کو اپنے چہرے پہ نظر آتی ہے آپ اس کو صاف کر لیتی ہیں. جب آپ اس کو صاف کر لیتی ہیں تو آپ کا چہرہ پھر سے چمکتا ہوا ہو جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، یعنی اذان میں آپ کو آؤ کامیابی کی طرف، آؤ خوشیوں کی طرف جب بلایا ہے نا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آئینے کے سامنے آپ کو ریفلیکٹ کراتا ہے کہ آؤ دیکھو نماز میں کھڑے ہو، جھکو اور اپنی ناک جو تم نے بہت اونچی کر رکھی ہے اور گردن جو تمہاری اکڑ رہی ہے، جو ابھی ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا ہے کہ ان کی گردنیں تکبر سے الل رہی ہیں،
وہ ساری کی ساریوں کی گردن جو ہے وہ جھک جائے نیچے اور وہ ریفلیکٹ کرے اپنے اندر کہ ہم سے کیا قصور ہو رہے ہیں, کیا غلطیاں ہو رہی ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آئینہ ہے, وہ ہماری غلطیاں دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتا. یہ میں اور آپ ہیں جو ہم اپنی غلطیوں کو, اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں, میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا, میں تو تمہارے کو ہر وقت ہدایت کی باتیں بتائے چلا جا رہا ہوں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوڑی میں اور آپ ہیں, تو ہمیں اللہ کی جوڑی بننا چاہیے. جو میں نے کل بھی بات بتائی تھی کہ رابعہ بصری ایک ہاتھ میں لوٹا لے کر اور ایک ہاتھ میں آگ کی مشل لے کے جا رہی تھی. لوگوں نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا اس آگ سے میں جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے میں جہنم کو بجھا دوں گی. لوگ جنت اور جہنم کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, انہیں یہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں دیدار الہی کرنا ہے. اور یہاں بھی آئے گا سورہ یاسین میں, اللہ کہہ رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم, اللہ کی سلامتی لینی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور کامیابی یہ ہے کہ اللہ آخرت میں ہمیں سلام کرے گا. آیت آگے آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی, آیت نمبر ہے 37 آیت میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی, اللہ نے ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی ہے. 36 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی. اب 37 آیت میں فرما رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم نے اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ جو ہے نا اس کی جو نسلخ منہ النہار, یہ جو ورڈ ہے نا اس کا مطلب ہے جیسے گائے کو یا بکرے کو جب ہم چھیلتے ہیں نا, جب قربانی کے اندر جانور کو جب چھیلا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے اس طرح سے کھال کو کھینچ لیتا ہوں رات کی اور دن کی. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ پیپر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ایک دم اندھیرا کر دیتا ہے, ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی کر دیتا ہے. یہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تمہارا دوست ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور شیطان تمہارا دوست ہے جو تمہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے کے اندر لے آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رات اور دن کی مثال کے ذریعے روحانی طور پر, فقیری طور پر یہ بات بتا رہا ہے اللہ پاک کہ میں ہی یہ سب کچھ کرنے والا ہوں, مگر اس کے اندر اختیار تمہارے پاس ہے. اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرنا سیکھو, فیصلے کی صحیح صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگو. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم, اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے ایک مقرر کیے ہوئے اندازے سے, اس کا جو زبردست ہے علم والا. سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے مقامات ہیں 365, یعنی سورج جو ہے وہ 365 جو ہے نا ڈگری پہ چلتا رہتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, خیال بھی نہیں رہتا کہ 365 جگہ منازل ہیں اس کی, کہ یہ اس پہ گھومتا رہتا ہے. اور پھر جو ہے نا جو جگہ اس کی آج غروب ہونے کی ہے نا, کل اسی جگہ پہ غروب نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے غروب ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی قسم کھا کے کہہ رہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے ایک مقرر وقت کے لیے. تو اے انسان, تم اپنے سیدھے رستے کے اوپر ایک مقرر وقت تک کیوں نہیں چلتے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے ادھر سے ادھر ہونے کی؟ یہ ایک اندازہ ہے مقرر کیا ہوا, اس کا جو زبردست ہے اور حکیم ہے, علیم ہے. علیم کا مطلب کیا؟ جاننے والا. والقمر منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے, اور یہ دیکھیے, نہ تو سورج ہی چاند تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو جا پکڑے, اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے, اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے.
اس بات کو یہاں پہ سمجھیے، قرآن کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سراجا و قمرا منیرا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سورج کی مانند ہے. یعنی یہ جو آپ کو سورج نظر آ رہا ہے نا، یہ سورج کیا کرتا ہے، یہ روشنی کرتا ہے اور پورا آسمان روشن ہو جاتا ہے اس سے. یعنی نبوت جو آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایسی ہے کہ پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین کن کن گھروں میں، کن کن جگہوں میں، کہاں کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا ہو. اور مثال ہمیں دی ہے چاند سے. میری اور آپ کی مثال اللہ تعالیٰ نے چاند سے دی ہے. وہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ چاند میں اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا رہتا ہے اپنے اندر، اور جتنا اچھی طریقے سے وہ ریفلیکٹ کرتا رہتا ہے، اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کا بھروسہ جو ہے وہ بڑھتے جاتا ہے، بڑھتے جاتا ہے، ایسے جیسے چاند اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب چاند اپنی پوری آب و تاب کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے تو انسان، میں اور آپ کیا ہے کہ ہماری کیفیات ہے وہ بدلتی رہتی ہیں. ہم کبھی خوشی کبھی غم میں آ جاتے ہیں، کبھی شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. تو ہماری جو پرسنالٹی ہے نا وہ ایک طریقے پہ نہیں چل رہی، وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور چاند جو ہے نا وہ گھٹتے گھٹتے ایسا ہو جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی ٹہنی. اور پھر جب انسان اپنے اندر، اگر آپ اپنی فیلنگز کو میچ کرنے کی کوشش کریں، کبھی کبھار ہمارے دل کو چاہ رہا ہوتا ہے، ہمیں ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں ہر چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، ہم ہر چیز میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ہمارا موڈ جو ہے وہ ڈپریس ہوا ہوتا ہے، ہر چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، ہم خواہ مخواہ جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے، جھگڑ رہے ہوتے، بدتمیزی کر رہے ہوتے. تو یہ کیا ہے، ہماری زندگی کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں چینجز آتے رہتے ہیں. مگر سورج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے کہ وہ ہمیشہ چمکتی ہوئی رہے گی، ان میں کبھی بھی ایسی چیز نہیں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھار میرے دل پہ بھی جو ہے نا وہ گھبراہٹ آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، اے نبی جب آپ کو ایسا ڈپریشن ہو تو سورۃ الضحیٰ پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورۃ العلم نشرح پڑھ لیں. سورۃ الضحیٰ میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمتیں جو آپ کے اوپر کی ہیں، وہ نعمتوں کو جب آپ یاد کریں گے تو آپ کے منہ سے شکر نکلے گا. اور جب آپ کے منہ سے شکر نکلے گا تو علم نشرح کے اندر اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، کیا میں نے آپ کا کام آسان نہیں کر دیا، کیا مشکل کے بعد آسانی آپ کے پاس نہیں آ گئی. تو اس لیے جب آپ کی بھی یہ کیفیت ہو تو آپ سورۃ الضحیٰ پڑھ لیں اور سورۃ العلم نشرح پڑھ لیا کریں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ روایتوں میں ملتا ہے، اس کی کوئی میں آپ کو پکی سند نہیں دے سکتی، مگر جو ہے نا یہ بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ جب چاند چڑھتا ہے تو مجھے نا بڑا، میں اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہوں، مگر جب چاند اترنے لگتا ہے تو مجھے جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا ڈپریشن ٹائپ کا ہو جاتا ہے، میرا مزہ نہیں آتا. تو اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا 13، 14، 15. جب چاند جو ہے اپنے پوری بلوم پہ آ جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور بالکل بڑی سی پلیٹ گول سی آپ کو خوبصورت سی نظر آنے لگ جاتی ہے، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اگر تم ان 3 روزوں کو رکھو گے تو تمہارے اندر وہ روحانی پاور آ جائے گی کہ جب تمہارے پاس ڈپریشن بھی آ رہا ہوگا نا تو تمہیں اللہ سے جوڑے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اور یہ قرآن دیا ہے. اور اسی لیے کہا قرآن سے محبت کر لیں. جب آپ محبت کریں گے قرآن سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی دوسری محبتیں جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے خود ہی بخود ہی لگ جائیں گی. لوگوں کو خود بخود آپ سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی محبت کا جو مدار ہے وہ قرآن ہے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ ہے. اور جب ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کل ایک بچی نے سوال پوچھا کہ میں جب قرآن پڑھتی ہوں اور اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے دعا کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں مل رہا، میں دعا کس وقت مانگوں، اور وہ اگر قبولیت کی گھڑی نکل گئی تو میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ جب آپ اللہ کے کام میں لگتے ہیں تو اللہ پاک فرما رہا ہے لا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ کیا میں لطیف اور خبیر نہیں ہوں؟ مجھے نہیں پتا تمہیں کیا چاہیے، میں تمہیں عطا کروں گا، بغیر مانگے عطا کروں گا۔ تو اللہ کے کام میں لگ جائیے۔ آپ دل میں خواہش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ذریعے وہ آپ کی نیک خواہش کو پوری کرے گا، یہ آپ کی سوچ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چاند سے مثال دے رہے ہیں، اسی لیے جو ہے نا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو چاند کی تاریخوں کے ساتھ۔ جب ہمارا چاند چڑھا ہوا ہوتا ہے تو ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اور یہ صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم پورے چاند کے اوپر آتے ہیں تو سورۃ النور پڑھتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض کا ہم رکوع پڑھتے ہیں کہ اللہ تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے۔ تیرا شکر ہے کہ حضور کے نور سے، قرآن کے نور سے ہمارا بھی نور چمکا، آج ہم بھی مکمل ہو گئے۔ مگر پھر ہماری کیفیات جو بدلتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، تو جیسے جیسے ہم چاند کے حساب سے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جیسے آج ہمارا 23واں روزہ ہے اور 24ویں شب ہے، تو آج ہم سورۃ النجم پڑھیں گے اور سورۃ القمر پڑھیں گے۔ نجم کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو کہتے ہیں۔ قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں۔ یہ صورتوں کو ہم پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا کہ اب اس قرآن کا مطالعہ کرو، اس کو سمجھو، اور اس کو جتنا سمجھو گے تمہارا اندر کا جو چاند ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر یسألونک عن الاہلہ، کہ یہ چاند کیوں بنایا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ تمہارا کیلنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہارا کیلنڈر ہے تاکہ تمہیں پتا چلے حج کی تاریخوں کے بارے میں، رمضان المبارک کی تاریخوں میں۔ کوئی اسلامی مہینے کے دن ہمیں پتہ نہیں ہوتے سوائے رمضان المبارک کے، کیونکہ اس میں یہ جو دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ایک تو رمضان المبارک جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے، اور دوسرا اللہ کی رحمت کے دروازے زیادہ سے زیادہ کھل رہے ہیں، کیونکہ اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچانے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر ہے 41، وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون۔ ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بڑی بڑی کیلیں اور تختوں سے بناؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجری بأعیننا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں بتاتا جاؤں گا کہ کون سی چیز کیسے اور کون سی چیز کیسے رکھنی ہے۔ یعنی جو اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں، سب سے بڑی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کشتی میں بٹھا دیا، اور پہلی دفعہ تم لوگ پانی کا سفر کر رہے ہو، اور ان کے لیے ہم نے ایسی ہی چیزیں اور پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کشتی بنا دی ہم نے تمہارے لیے، پھر آپ دیکھیے اور کیا کیا بنا دیا، موٹر بوٹ بھی بنا دی، سمرینز بھی بنا دی، اور پانی کے اندر جانے والی چیزیں بھی بنا دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تو بہت سی اور چیزیں جس پہ تم سوار ہوتے ہو، اس میں آپ کا جہاز بھی آ گئے، اس کے اندر آپ کے وہ جو ٹوکری کے اوپر بیلون لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ آسمان پہ جا کے سفر کر سکتے ہیں۔ گھوڑے بھی بنا دیے، گدھے بھی بنا دیے، چوپائے بھی بنا دیے، اونٹ بھی بنا دیے، یعنی آپ کو لے کر وہ سواری کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے سواریوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سنے گا اور نہ ہی انہیں کوئی بچائے گا۔ آپ یہ دیکھیے یہاں پر کہ ٹائٹینک بنائی تھی نا جس آدمی نے، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سنک نہیں ہو سکتی، یہ ڈوبے گی نہیں، اور اللہ نے کیا کیا، اس کے اندر ساری جو ایلیٹ کلاس تھی امیروں کی، ان سارے امیر لوگوں نے اس کا ٹکٹ لیا اور وہ گئے کہ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب انسان جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کے اوپر ایسا کہتا ہے،
چیلنج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں دکھا دیتا ہے کہ تھامنے والا اس کشتی کو، چلانے والا اس کشتی کو، اڑانے والا اس جہاز کو کون ہے؟ میں ہوں۔ سمجھ میں آئی نا؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے وہ جہاز جو اڑ رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دے تھک نیچے، اب آپ کہیں انجن خراب ہو گیا، فلانا خراب ہو گیا، دھماکہ خراب ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، اگر کون بچائے گا انہیں؟ مگر یہ ہماری رحمت ہے کہ ایک عرصے تک ان کو فائدہ دیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیے یہی آیت جو ہے ابھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، کہ ان کی آگے بھی دیوار بنی ہوئی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنی ہوئی ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے، گردنیں اونچی کر کے چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے آگے ہمارے لیے جہنم تیار ہو رہا ہے، ہم قریب جاتے جا رہے ہیں اس کے، اور وہ پیچھے کی بات یعنی تاریخ سے کوئی سبق لینے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 44 کے اندر ہمیں بتا رہے۔ اب ہم 45 آیت کے اندر آ رہے ہیں۔ 45 آیت کے اندر کیا فرمایا؟ انسانوں کی مجرمی، محرومی اور ناشکری، انسانوں کی محرومی اور ناشکری کی وجہ سے آیت نمبر 45 سے لے کے آیت نمبر 50 میں کیا ہوا؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے ہے، یعنی آخرت تمہارے آگے ہے، اللہ کی رحمت تمہارے آگے ہے، اور جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو اپنے نقش قدم، جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا نا کہ جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا، جیسے حابیل کابیل 2 بھائیوں کا قتل ہوا تھا، جتنے قتل ہوں گے سارے اس کے نقش قدم پہ جو چل رہے ہیں اس کا گناہ اس کے سر پڑتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی کہ انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو۔ یہی آیت پہلے بھی آئی کہ یا حسرتن علی العباد، کہ اے انسانوں پہ حسرت ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اس کا مذاق انہوں نے اڑایا۔ اسی طرح یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی نبی ہم نے بھیجا، جو بھی نشانی ہم نے ان کے پاس بھیجی، انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا اس سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، آیت نمبر 47، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، تو کافر مومنین سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا، تم تو کھلی ہوئی غلطی میں ہو۔ دیکھیے یہاں پر دکھائی گئی ہے یہ بات کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، تو وہ کوئی جواب نہیں دے رہا، مگر جب کسی انسان کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اللہ کے رستے میں دو، صدقہ جاریہ دو، اللہ کے لیے کوئی پیسہ دو، تو انسان کہتا ہے ارے بھائی بات سنو، انوتیمم اللہ یشاء اللہ وتما، ابھی تو تم بتا رہے تھے اللہ بہت دینے والا ہے، اللہ بڑا کارساز ہے، اللہ نے یہ پیدا کیا، اللہ نے وہ پیدا کیا، تو اگر اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے تو اللہ کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو؟ ہم کیوں کھلائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا پیسہ خرچ کریں، اللہ میاں کو کچھ نہیں کرنا۔ یعنی کتنی بڑی ہٹ دھرمی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے بھی اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، خیرات دو، غریب کا مدد کرو، ان کے گھروں کے راشن پہنچاؤ، تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ دوسرے نے دے دیا ہوگا اس کو، دوسرا کوئی کر تو رہا ہے، وہ چھیپا والے کر تو رہے، وہ فلانے والے کر تو رہے، اتنے لوگ تو دسترخوان پہ ہم لوگ روز دیکھ رہے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو ہم کیوں کریں؟ پھر ہم سوچتے ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں تم سے کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جن کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کھلا دیتا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بول رہے ہیں کہ اگر فرض کریں میں آپ کے سر پہ پتھر ماروں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے مجھے کیوں مارا؟ میں کہوں جو اللہ کرے سو ہو، میں نے کیا کیا؟ اللہ نے چاہا میں نے مار دیا پتھر، تو تم کہو گے نہیں اللہ نے نہیں چاہا، مارا ہے تم نے تو میں تمہیں ماروں گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مطلب اس نے ان کا رزق تمہارے رزق میں اتارا ہے،
तो तुम खिलाओगे ना, तो खिला तो मैं ही रहा हूं, मिल तो उनको मेरी ही तरफ से रहा है। मैं तुम्हारे हाथ को इस्तेमाल करवा कर उन तक वो पैसा, उन तक वो खाना पहुंचा रहा हूं, जिसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हें सवाब मिलेगा, तुम्हारे दर्जे बुलंद होंगे, तुम्हारी रोजी में बरकत आएगी, तुम्हारी जिंदगी में बरकत आएगी। तो अल्लाह तबारक व ताला किसके जरिए आपका काम करवा देता है ना, आपको नहीं पता। और जिसके जरिए अल्लाह पाक काम करा रहे हैं ना, उसके जो दर्जे अल्लाह ने बुलंद किए हैं, उस वक्त जिस वक्त आपको जरूरत थी और आप अंदर से अंदर दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मेरी मदद कर दे, गैब से मदद कर दे, जब आपने अल्लाह से कहा गैब से मदद कर दे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपके लिए गैब के दरवाजे खोल दिए, और जिससे आप उम्मीद भी नहीं रख सकते थे, अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी जरूरत को पूरा कर दिया। आप कहें कि अल्लाह ने जब मेरी जरूरत को पूरा कर दिया, तो जिसके जरिए पूरा किया है, क्या मेरे हाथ उसके लिए दुआ के लिए नहीं उठेंगे? क्या मेरे हाथ अल्लाह ताला उस बंदे के या बंदी के लिए नहीं चाहता कि मैं उसके लिए दुआ करूं? और अल्लाह तबारक व ताला चूंकि मेरी जरूरत पूरी हुई है, तो मेरे दिल की गहराई से उसके लिए दुआ निकलेगी। तो अल्लाह तबारक व ताला यहाँ ये कह रहा है कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे खर्च करो, तो अपनी सलाहियतों को खर्च करें। पैसा ही सिर्फ नहीं होता, अपनी सलाहियतों को खर्च करें, अपना वक्त किसी को दें, अपनी औलाद किसी को तरबियत के लिए दें। जो कुछ भी आपके पास है, कुल आफ, जो जरूरत से ज्यादा हो। अब आप देखिए, हमने सहरी करी, बच गई, दूसरे दिन हमने खानी कोई नहीं है, भाई तुम्हारी सुबह मासी आई उसको दे दो, ये जरूरत से ज्यादा है। अगर अल्लाह तुम्हें रोजाना प्रोवाइड कर रहा है ताजा खाना, तो तुम वही ताजा खाना दूसरे को दे दो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथ और खजाने खोल देगा ताजे खाने के। ये सोच को जब आप अपने दिमाग में रखेंगी, तो ये जो आयत इन लोगों ने आयत नंबर 47 में कहा है ना, हम क्यों खिलाएं उसको जिसको अगर अल्लाह चाहता खिला देता। तो अल्लाह तो खिलवाएगा, अल्लाह तो रोजी देने वाला है। अल्लाह पाक तो फरमा रहा है, सुबह चिड़िया उड़ती है खाली पेट, वापस आती है भरे पेट। तो किसको सवाब मिल रहा है? जिसने वो जो बाजरा अपनी खिड़की के बाहर रखा है ना, फरमाया जिसके घर से चिड़ियां खा रही हैं, परिंदे खा रहे हैं, उसके घर के अंदर रोजी में तंगी कभी भी नहीं आएगी। तो बाजरे का पैकेट कितने का आता है? लाए बाजरा रखे, और आप देखिए कि आपकी चिड़िया आके खाएगी और कितनी दुआ देगी आपको कि आप उसको, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका रिस्क आपके रिस्क में बांध दिया। तो जितना आप खिलाएंगी, अल्लाह उतना आपका रिस्क बढ़ाएगा। और वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा? अगर तुम सच्चे हो। मा यंजुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअखुजुहुम वहुम यखसिमून। आयत नंबर 49 में क्या बता रहा है अल्लाह तबारक व तआला? फिर ये तो एक चिंगाड़ का इंतजार कर रहे हैं, जो उनको उस हाल में आ पकड़ेगी जब वो आपस में लड़ रहे होंगे। चिंगाड़ का जिक्र अभी पीछे भी आ चुका है ना, उस बंदे की जिसको इन्होंने शहीद किया था, यासीन वाले। उधर भी अल्लाह ने क्या किया था? एक चीख लगाई थी और सारे के सारी कौम मर गई थी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जो है ना, वो किसको बता रहा है? कुरैश को बता रहा है, बस एक चिंगाड़ आएगी तुम्हारे लिए भी, और सब का सब बुझ के रह जाएगा। और किसको बताया जा रहा है? मुझे और आपको बताया जा रहा है, एक चिंगाड़ आएगी और सब का सब चीज तुम्हारे लिए खत्म कर दी जाएगी। हाय, और कह रहा है अल्लाह ताला, जब वो चिंगाड़ आएगी ना, तुम लोग शॉपिंग कर रहे होगे, कोई बाजारों में होगा, कोई जो है वो आपस में लड़ाई कर रहा होगा, कोई किसी चीज में होगा, कोई खाना खा रहा होगा, और क़यामत आ जाएगी। आपने देखा नहीं, कभी कभार जलजला आता है और आप लेटे हुए हैं और एकदम से जलजला आया और चीजें गिरना शुरू हो गई, और कितने लोगों का जलजले में सुना नहीं आपने? कैसे लोग मर जाते हैं कि छत गिर गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया। ये अल्लाह ताला कह रहा है कि ये मैं नमूने तुम लोगों को दिखाता रहता हूँ। समझ में आ रही है कि जरा सी जमीन हिलेगी और तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो तुम अपने आप को समझो कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। ये आजिजी, इनकिसारी और सोच अपने अंदर रखोगे, मैं कुछ नहीं हूं, तू है। मेरा घर मैं नहीं चला रही, तू चला रहा है।
جب یہ چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی نا تو آپ کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت خود ہی بخود ہی عطا فرما دے گا. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے. یہ تو ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو اس حال میں پکڑے گی کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے, پھر نہ تو ان کو وصیت کرنے کا موقع ہوگا اور نہ وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ تباہی ہے کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا, آپ وصیت تک نہیں کر سکتے کہ میری فلانی چیز میرے اس بیٹے کو دینا, فلانی چیز اس کو دینا, فلانی چیز اس کو, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک ویڈیو آئی تھی اس کے اوپر فیس بک پہ کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی موت آئی ہے, وہ خبریں پڑھ رہی تھی, ٹھک کر کے گری مر گئی. وہ ریکارڈنگ کر رہی تھی پاکستان میں, وہ اوپر کرین پہ چڑھی ہوئی تھی, چڑھے ایک دم دھاڑ گری ہے, مر گئی. ایک مولوی صاحب ابھی کلمہ پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے تھے اور سناتے سناتے وہ ان کا کلمہ مکمل ہوا, وہ وہیں کے وہیں انتقال کر گئے. امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, وہیں کے وہیں گر گئے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ٹلے گا بھی نہیں اور گھر بھی جانے کا موقع نہیں ملے گا. آگے آیت نمبر آ گئی 50. انسان کی محرومی اور ناشکری کی وجہ سے دیکھیے کیا ہونے والا ہے. فلا يستطيعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. پھر نہ تو وہ وصیت کرنے کا موقع ہوگا اور نہ وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے. آیت نمبر 51. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ کر اٹھیں گے. یہ اب قیامت کا منظر کی اللہ تبارک و تعالی منظر کشی کر رہا ہے, اور مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ زمین میں ڈالا تھا, زمین سے نکالا تھا, اور دوبارہ ہمارا جو بیج ہے جب زمین سے نکلے گا تو کہتے ہیں کہ اوپر سے روحیں آئیں گی, جو آسمان میں جنتی روحیں ہیں اور جو جہنمی روحیں ہیں, یہ روحیں آئیں گی اور قبر سے ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے اور ہر روح اپنی جسم کے اندر دوبارہ سے جوڑ دی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ درخت نکلنا ہے زمین کے اندر سے. کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہے اس دن غمزدہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم سوتے ہو اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام سے مرتی ہوں اور تیرے نام سے جیوں گی. اور جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اللہ پاک ذات ہے تیری کہ تو نے مجھے زندگی دی اور میں دوبارہ سے اٹھ سکی. یہ اصل میں قیامت کی دعا ہے. جب یہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ قبروں سے نکل کے بھاگیں گے, اور جو نیک لوگ ہوں گے اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل فرما, وہ اپنے سر سے مٹی کو جھاڑیں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم اللہ کے نام سے جیتے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرما دی. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جب میں آج پکار رہا ہوں نا تمہیں حی علی الفلاح حی علی الصلاح کے نام سے, تو تم لوگ مسجد سے آواز آتی سنتے ہو مگر مسجد میں کوئی نہیں آ رہا ہوتا. اس وقت تم میری آواز کو سنتے نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ آواز میں مؤذن کے ذریعے دلوا رہا ہوتا ہوں, اور مؤذن کی تم عزت ہی نہیں کرتے ہو, اس کو تم اس کے بچوں کے کپڑوں کا خیال ہی نہیں کرتے ہو. جب اس کی تمہارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو تم ایک نیا بغیر سلا ہوا جوڑا مولوی صاحب کے گھر میں پہنچا دیتے ہو جانماز اور تسبیح کے ساتھ. تم اس مؤذن کو حیثیت ہی نہیں دیتے ہو وہ جو اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے کہ وہ اللہ کی طرف پکار رہا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے میرے لیے لوگوں کو پکارنے والے کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا وہ کسی سے میچ نہیں کرتا. یہ نبوت کا کام کر رہے ہیں مولوی. اب ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کے کیا چیز کیسی ہے اس سے بحث نہیں ہے. اس سے بحث ہے کہ یہ اللہ کے لیے پکار رہے ہیں. اور یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا
کہ وہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے مسلمان لوگ جو ہے نا یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ یہودی جو ہے وہ ڈرم بجاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی نماز کے ٹائم پہ بلاتے ہیں، عیسائی لوگ جو ہے وہ گھنٹا بجاتے ہیں، بیبل وہ، اور یہودی بیبل بجاتے ہیں، کوئی ہارن کوئی باجا بجاتے ہیں، تو ہم بھی کیا کریں کہ لوگوں کو نماز کے لیے پکاریں۔ تو لوگوں نے فیصلہ کیا ہم وہ جو ڈفلی ہوتی ہے نا وہ بجا کے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ ایک بہت عام سے صحابی، انہوں نے خواب میں الفاظ سنے اذان کے، اور صبح اٹھ کے آئے بھاگے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھے ہیں یہ الفاظ۔ تو حضرت بلال کو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور ان کو مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھایا اور پھر کہا یہ آواز دو، اذان دو۔ اور جب انہوں نے وہ اذان دی حضرت بلال نے، تو حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہی آواز اپنے خواب میں دیکھی ہے۔ خواب کیا ہے؟ نبوت کا 46واں حصہ، اور سب سے پہلے مؤذن کون ہے؟ حضرت بلال، جن کو یا سیدی کہا جاتا ہے، سردار کہا جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضور یہ حضرت بلال جو تھے یہ چھوڑ کے چلے گئے مدینہ۔ تو ایک دن حضور خواب میں آئے کہ اے بلال تمہیں کیا میری یاد نہیں آتی؟ تم آئے نہیں میرے پاس سلام کرنے؟ تو حضرت بلال جو ہے وہ دوڑے چلے آئے اپنے جس ملک سے، مدینہ شریف پہنچ گئے۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو ایک دم سے آواز آئی ارے یہ تو بلال آئے ہیں، بلال آئے ہیں۔ تو سارے صحابہ کرام نے کہا کہ اے بلال وہ اذان دوبارہ سنا دو جو تم حضور کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نہیں سنا سکتا یہ اذان، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا اور میں کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا، میں یہ اذان نہیں دے سکوں گا۔ تو امام حسن اور امام حسین کو کہا گیا کہ تم اگر کہو گے، کیونکہ تم نواسہ رسول ہو، تم کہو گے تو حضرت بلال اذان دیں گے۔ اور حضرت بلال نے جب اذان دی ہے نا تو پورا مدینے کی عورتیں، بچے، بوڑھے سب نکل کے آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی اذان ہمیں مل گئی سننے کے لیے۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یعنی روح جو بلال کی تھی جس سے وہ اذان دیا کرتے تھے، اور سارے کے سارے لوگ دوڑ دوڑ کے واپس آ گئے مسجد کی طرف، اور حضور کی یاد تازہ ہو گئی۔ اذان وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمارے کو الفاظ سکھائے ہیں، جو حضرت بلال نے اذان دی ہے، جو صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذان دی ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر جو اذانیں دینے والے ہیں بیچارے، ان کی آواز اتنی پھٹی ہوئی ہے کہ اذان سننے کا مزہ نہیں آتا۔ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ مؤذن وہ اتنی بڑی چیز بول رہا ہے، اس مؤذن کو احساس نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ قلب کی کیفیت نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے بنا دیا ہے یہ مولوی پروفیشن، یہ کوئی پروفیشن نہیں تھا۔ ہمیں خود کھڑے ہو کے اذان دینی چاہیے، ہمیں خود کھڑے ہو کے ماں باپ کا جنازہ پڑھانا چاہیے، ہمیں خود کھڑے ہو کے نکاح اپنی بہن کا اور اپنے بھائی کا پڑھانا چاہیے۔ ہمیں یہ کام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے، مگر ہم نے ان کو دوسروں کی طرف ڈال دیا، اور جن کو ہم قابل عزت لوگ نہیں سمجھ رہے، مگر جب ہمارا نکاح ہونا ہے تو انہی کو بلا کے لائیں گے اور یہ ہمارا نکاح پڑھائیں گے۔ جب ہماری میت ہو جائے گی تو انہی کو بلائیں گے اور نہلوائیں گے، اور پھر ایک جوڑا ان کے پاس ایسے ہی بھیج دیں گے کہ لو تم یہ لے لو جوڑا۔ نہیں، ان کا جتنا آپ خیال کریں گی کرپشن اتنی کم ہوگی۔ ان کے بچوں کا، ان کی چیزوں کا خیال رکھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب سور پھونکی جائے گی اس وقت سب اپنی قبروں سے نکل کے ایسے بھاگ کے آئیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا وہ بھاگ کیوں رہے۔ دوڑ لگائیں گے، ففروا الی اللہ، دوڑ لگا دو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑ لگا دو اللہ کی طرف۔ یا تو رحمت ملے گی دوڑ لگا کے، یا مغفرت ملے گی، یا عذاب ملے گا۔
سورہ یاسین میں کس نے دوڑ لگائی تھی؟ اس شخص نے دوڑ لگائی تھی، اپنے گھر سے دور دراز سے وہ دوڑ لگا کے آیا تھا اور اپنی قوم کو کہا تھا اے میری قوم مانو ان رسولوں کی بات، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، یہ ان کی بات کو سن لو، اور میرے کو کیا مشکل آئی ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے سب چیز پرووائڈ کی ہے۔ وہ دوڑ بھی تو تھی نا ایک، اور یہ دوڑ بھی ہے، یہ دوڑ اپنی جہنم کی طرف کی دوڑ ہے، اور یہ پوری قوم جو اس کی قوم نے اسے شہید کیا تھا اس مومن کو، وہ پوری قوم دوڑ لگا دے گی جہنم کی طرف۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ دوڑ لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، دوڑ لگا دو میری جنت کی طرف جس کی جو ہے نا وہ وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اتنی بڑی زبردست دنیا ہے میری جنت کی، اس کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ کہیں گے ہائے کم بختی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے آ جگایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو یا ویلنا کا لفظ ہے نا، یہاں پہ قالو یا ویلنا، ویل جو ہے نا جہنم کا وہ نحوست والی جگہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور یہ لوگ جب قبروں سے نکل کے خود بخود بھاگ رہے ہوں گے نا، یعنی ریسنگ لگ رہی ہوگی خود بخود، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے، آپ بھاگے جا رہے ہوں گے، تو انسان کہے گا اللہ یہ کیسی مصیبت آ گئی، یہ کس نے ہمیں ہماری قبروں سے جگا دیا۔ اللہم حفظنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دوڑ لگانے سے بچا لے، آپ کے کوئی گھٹنوں کا درد اس وقت نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا، سب بھاگتے چلے جائیں گے اور کہیں گے ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگا دیا۔ وہی رحمان ہے جس نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہاں جا کے اگر آپ کو یہ بات کا خیال آیا کہ ارے یہ تو وہی بات ہے جو تو ہمارے نبی کہہ رہے تھے، اور ہم کہہ رہے تھے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، کیسے جب ہم ہڈی بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، خاک بن جائیں گے پھر زندہ ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی یہ تو سچ کہہ رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات بتائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا سورۃ طٰہٰ کے اندر نبوت عطا کی تھی نا، تو ان کو سب سے پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو چن لیا ہے پس تم سنو جو تم کو وحی کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھتے رہا کرو۔ کوئی ایونٹ یاد رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ یہ ایونٹ یاد رکھنے کے لیے کہ تمہیں میں نے نبوت دی ہے جس دن، تم اس کو یاد رکھنے کے لیے کیا کرو؟ نماز پڑھتے رہا کرو، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ ہی رکھوں تاکہ ہر وہ شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھتے رہو اور قیامت آنے والی ہے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اپنی کتابوں سے قیامت کا ذکر ہی نکال دیا۔ جب انہوں نے اپنی کتابوں سے قیامت کا ذکر ہی نکال دیا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہونے والا کیا ہے۔ اور جیسے ہماری بہت سی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، حدیث کی کتابیں، ان کی اس کتابوں سے بھی نکال دیا ہے۔ بس جو ان کے پرانے انہوں نے نظمیں نعتیں بنائی ہوئی ہیں نا، ان کے اندر قیامت کا کہیں ذکر آ جاتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان کا قول نقل کر کے وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑا عرصہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھا بھائی کیا لکھوا کے لائے ہو مجھ سے کہ تھوڑا عرصہ؟ جو جائے گا تو وہیں پڑا رہ جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی رحمان کا وعدہ جو تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے۔ آیت نمبر آ رہی ہے 53، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون۔
یہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی. پھر دیکھیے آواز کا ذکر آ گیا تیسری مرتبہ, جس سے سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ سور پھونک جائے گا نا جب, تو پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس سے ساری دنیا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی ختم کر دے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی باقی ہے, کوئی باقی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جبرائیل کہیں گے کہ بس میں باقی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت کا مزہ چکھا دے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اننی انا اللہ لا الہ الا انا, بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں اور میں ہی اللہ ہوں اور میری ہی عبادت کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سور پھونکوائے گا. پہلے سور سے دنیا تباہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, سب مر جائیں گے, یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پھر دوبارہ کن فیکون کیا جائے گا, اور سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے, اپنی قبروں سے نکل کے بھاگیں گے اور کہیں گے ہائے کم بختی, ہمیں کس نے جگا دیا. ابھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہی بھاگنا ہی مصیبت ہے, ابھی تو آگے بہت سی مصیبتوں سے گزرتے رہنا ہے انسان کو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر اس روز کسی پر ظلم نہ ہوگا اور تم کو بدلہ انہی کاموں کا ملے گا جو تم کرتے تھے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم والوں کے ذکر کو پوز کر رہا ہے, روک رہا ہے, کہ جو بھی تمہیں ملے گا نا, تم پہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہاں پر دوسری بات یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو جب آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے نا, تو آپ ایک دوسرے پہ بہت ظلم کرتے ہیں. میں آپ پہ ظلم کر رہی ہوں, آپ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ اب تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, نہ تم کسی پہ ظلم کر سکتے ہو اور نہ تم پہ کوئی ظلم کر سکتا ہے. تم کسی پہ ظلم کر سکتے ہو سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن یہ لوگ شکایت کریں گے اللہ سے کہ اللہ یہ جو لوگ تھے نا, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, تو انہیں ڈبل سزا دے. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں, ڈبل سزا تم سب کے لیے ہے, کیونکہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا, تم نے نیچے والوں کو گمراہ کیا تھا. کیا میرے نبی نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہیں بتانے کے لیے کہ بھائی نہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مت کرو؟ کیا تمہارے پاس نبی میرے آئے نہیں تھے؟ تو لوگ کہیں گے اللہ میاں آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں یہاں پر ما سلککم فی سقر, جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں کیوں ڈالے گئے ہو؟ ما سلککم فی سقر, وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ نماز کے ذریعے میرا ذکر کرو. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور اللہ نے کہا تھا کہ کھانا کھلاؤ غریبوں کو. یہاں جواب کیا دیا تھا انہوں نے؟ ہم انہیں کیوں کھانا کھلائیں؟ اگر اللہ کھلاتا تو کھلا دیتا, ہم کیوں نہیں کھلائیں؟ ہم تو نہیں کھلا رہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم فضول کی بحث میں لگے ہوئے تھے کہ یہ نبی اللہ کا ہے یا نہیں ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے, اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی. حَتَّى تَعَانَ الْيَقِينَ, یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو گیا آج. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, کوئی ہے یہاں پہ ہماری شفاعت کرنے والا؟ کوئی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے کیا کر دی ہے, بہت اچھی طریقے سے واضح کر دی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بات کو پوز کر رہا ہے, جہنمیوں کے ذکروں کو پوز کر رہا ہے, اور تھوڑا سا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا کر رہا ہے. ہاں, جنت والے اس روز عیش و آرام میں مصروف ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے. وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے جو وہ طلب کریں گے, فوراً موجود ہوں گے. مہربان اللہ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم, مہربان اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سلام کیا جائے گا. ان آیات کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل بیان کروں گی. یہ جہنم والوں کو ذرا سا ہم ان کی بات کو مکمل کرتے ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہاں جیسے آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ
ہمارے اندر درمیان میں نیک اور بد سب لوگ مکسچر ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے، مکس ہے، ہمیں نہیں پتا کون نیک ہے کون بد ہے. اللہ قیامت کے دن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم لوگوں کو الگ کر دو، چلو الگ ہو جاؤ تم لوگ. اور خود بخود مجرم جو ہے نا وہ الگ کیٹیگری میں کھڑے ہو جائیں گے اور مومن لوگ الگ کیٹیگری میں کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اللہ پوچھ رہا ہے اب آپ سے. اللہ نے آپ سے الست بربکم کہا تھا، آپ گواہی میں اس وقت موجود تھی. ساری روحیں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، جب شیطان نے اس کو سجدہ نہیں کیا ہے، یہ سب کا سب جو ہے نا یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی پوجا نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کیا کرنا یہی سیدھا رستہ ہے. اور شیطان نے تم میں سے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا تو تم سمجھتے نہیں تھے. یہی وہ دوزخ ہے جس کی تم کو خبر دی جاتی تھی. سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں آج اس میں داخل ہو جاؤ، آج اس میں داخل ہو جاؤ. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ لوگ، ایک شاعر نے بڑا پیارا بات کی، پکڑے جاتے ہیں غیروں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں پکڑ لیا کیونکہ فرشتے لکھتے تھے کرامن کاتبین ہمارے بارے میں. ہماری بھی کوئی اپنی گواہی دینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کس یہ اللہ میاں میں سامنے جو بولے جا رہے ہیں ہماری اندر سے بھی ہم کوئی گواہ ہے؟ یہ دل میں انسان کے اس وقت خیال آئے گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. اللہ اکبر. سورہ حمیم سجدہ میں آتی آیت انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. انسان اپنے اعضاء سے کہے گا او کیا ہو گیا تم کو، کیوں بولے چلے جا رہے ہو، ہم تمہیں ہی بچانے کے لیے تو یہاں پہ کھڑے ہوئے اور تم کیوں ہمیں پھنسانے پہ لگے ہوئے ہو. اور وہ ہاتھ اور پاؤں آپ کے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں زبان دے دی ہے کہ ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں تمہارے خلاف. اور اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھو ذرا اپنی کتاب پڑھو اور اپنا حساب کتاب ذرا خود ہی لگا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ رستے کی طرف دوڑے تو کہاں سے دیکھیں گے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں بدل دیں اسی طرح سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں کے وہیں رہ جائیں. اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے ہم خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں. تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ساری باتیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. آیت نمبر 55 سے 58 میں ہم نے اہل جنت کی عنایات کا ذکر پڑھا ہے جو کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کروں گی. پھر آیت نمبر 59 سے 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے شیطان کی عبادت تمہیں کرنے سے روکا تھا، منع کیا تھا. آیت نمبر 63 سے 65 میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مجرموں کا کتنا برا انجام ہونے والا ہے. آیت نمبر 66 سے 67 میں اللہ دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے. اللہ دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے. اور آیت نمبر 68 جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان کی بے بسی کو دیکھو کہ جب ہم اس کو اتنی بڑی عمر دے دیتے ہیں اور پھر بھی اسے سمجھ میں نہیں آتا
پھر بھی وہ خلقت میں الٹا کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو کچھ اس کے پاس پاورز تھے وہ سارے کے سارے سلب کر کے اس کو پھر بچہ بنا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل والی آیات کے اندر آیت نمبر 69 سے 70 میں قرآن شاعری نہیں ہے. آیت نمبر 71 سے 73 میں چوپائے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آیت نمبر 74 سے 75 میں اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا میرے بھی اور آپ کے بھی. آیت نمبر 76 سے 80 میں کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں. آیت نمبر 81 سے 83 میں وسیع و عریض کائنات کا حال ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الیاسین کے اندر مجھے اور آپ کو بتائے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.